إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع کریں گے۔ اب مسلسل 10 رکوع جو ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امت تھی، مسلمان امت یعنی کہ بنی اسرائیل، اس سے متعلق ہیں، اور ان 10 رکوعوں میں سے بھی جو پہلا رکوع ہے وہ 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہ پہلا رکوع جو ہے یہ بنی اسرائیل کو دعوت ہے کہ تم لوگ انبیاء اکرام کے ماننے والے ہو، تو اب انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسبت کا دعویٰ کرتے ہوئے تمہیں جو اس پر زوم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل سے مراد کون لوگ ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ تمام بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے جد ہیں، آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے علیہ السلام، اور چھوٹے بیٹے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آگے جب چلی تو اس کے اندر تقریباً 70,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل۔ ایل کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر اللہ کو، اسرائیل اللہ کا بندہ، جبرائیل اللہ کا بندہ، اسرافیل اللہ کا بندہ، میکائیل اللہ کا بندہ۔ یہ تمام الفاظ ایل جس کے ساتھ لگے گا نا اس کا مطلب ہے اللہ، اور باقی جو شروع میں ہے اس سے مراد عبد ہے۔ تو لہٰذا یہ اسرائیل کے نام کے ساتھ ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، جو اس وقت اسرائیل کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اس نام کے ساتھ ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس نام کی عزت کرنے والے ہیں کیونکہ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور وہی پھر 12 قبیلے بنی اسرائیل کے چلے جو اس کے اندر ذکر آئے گا۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اس اعتبار سے بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب ترین امت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ان کے اوپر 1400 سال تک وہ پیریڈ گزارا ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر ان کے اندر موجود رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے اندر کوئی اللہ کا نبی نہ ہو۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے کسی اور نبی کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا سے جاتا تھا۔ یہ چین 1400 سال تک ان کی چلتی رہی ہے۔ لہٰذا یہ تورات کے ماننے والے تھے۔ ان میں جو مین پیغمبر شروع میں آئے 2، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، اور اینڈ بھی 2 مین پیغمبروں کے اوپر ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام۔ ان کے درمیان یہ 1400 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی نبی ان کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان کے اندر موجود رہا۔ لہذا اب ان کو پہلے رکوع کے اندر دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ سب سے پہلے کفر نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا،
تو تمہاری تورات کے اندر تو یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بن کر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر یہ ختم نبوت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ تو یہ پہلے رکوع کے اندر ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر اگلے 9 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ایک مقدمہ تیار کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو اپنے احسانات تھے ان کو گنوا کر پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تم نے ان احسانات کے بدلے میں ہمارے دین کی قدر نہیں کی، ہمارے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تم منکر بنے ہو۔ تو اب اس کی پاداش میں فیصلہ سناتے ہوئے، اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے، اب ہم تمہیں 2000 سال سے جس منصب پر تم فائز تھے اس سے معزول کر کے اب ہم نئی امت کھڑی کریں گے، اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، جن کی اولاد سے کوئی نبی نہیں ہوا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ جو تاج پوشی ہوئی جب امت مسلمہ کی، تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو سمبل رکھا وہ تحویل قبلہ کر دیا، کہ اب قبلہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور اب قبلہ جو ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا وہ ہوگا بیت اللہ۔ یہ اس کی تاج پوشی ہے نئی امت کھڑی ہونے کی۔ لہٰذا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے، ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں نہ لائیں کہ یہ پرانی امتوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، بلکہ ان تمام واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ارشاد فرمایا ساتھ۔ جیسے ہم بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے نا، اس کے اینڈ پہ ہوتا تھا مورل لیسن کیا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے کہانی سے، لالچ بری بلا ہے۔ تو جتنے بنی اسرائیل کے واقعات آئیں گے، ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کے مورل لاز کا۔ 2 لاز ہیں نا مین، ایک فزیکل لاز ہے جو دنیا کے کائنات کا سارا سسٹم چل رہا ہے فزیکل لاز کے اوپر، گریوٹی کا لا ہے، اسی طریقے سے سائنٹیفک جتنے لاز ہیں، زمین کا سورج کے گرد چکر لگانا، سورج کا موو کرنا، چاند تارے، یہ ساری چیزیں یہ فزیکل لاز۔ ایک ہے مورل لاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات سکھائی ہیں، وہ اس کے اندر بڑے بڑے یونیورسل ٹروتھ آئیں گے کہ جب اس امت میں یہ خرابی پیدا ہوئی اس کا پھر یہ رزلٹ نکلا۔ تو یہ ہمیں سٹوری نہیں سنائی جا رہی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے اندر یہ خرابیاں نہ پیدا ہونے دینا، اور اگر بالفرض پیدا ہوں گی تو ہمارا قانون وہی ہے، ہم بدلے نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا وہ 2000 سال تک ہماری لاڈلی امت تھی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا کیا، وہ آئے گا پھر کیا ہوا، اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو تمہارے ساتھ بھی یہی صورتحال بنے گی۔ لہذا یہ ساری بات میں نے گفتگو شروع میں اس لیے کر دی تھی تاکہ ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ ہم کوئی سٹوری نہیں پڑھنے لگے۔ تو یہ پہلا رکوع جو ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہی سمجھ لیں یہ بنی اسرائیل کے لیے سورہ فاتحہ کی مثل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اب بنی اسرائیل کو دعوت دینے کے لیے سورہ فاتحہ کی مثل 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی 7 آیات ہیں، اس رکوع میں بھی 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تم میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں اپنا عہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، میں اپنا کیا ہوا عہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ وہ عہد کیا تھا جو اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پورا کرنا ہے؟ ایک تو وہ سب سے بڑا عہد جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا۔ لیکن اس میں پرٹیکولر طویل خاص کے اعتبار سے اس عہد کی طرف اشارہ ہے جو تورات کے اندر آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو کتاب الاستثناء چیپٹر ہے، ڈیوٹرانومی جس کو کہتے ہیں، اس کا چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے ان امتیوں
یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے ایک پیغمبر اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، یہ آج بھی تورات میں موجود ہے. اور 19 نمبر آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے بدلہ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، علماء یہود کو، کہ تمہاری تورات کے اندر یہ عہد موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے کر آؤ اس کتاب قرآن پر جو کہ نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے معکم، اس کی یہ تصدیق کرتی ہے. یعنی یہ کتاب ایسی نہیں ہے جو کہہ رہی ہے کہ پچھلی ساری کتابیں غلط تھیں. یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کی بھی تصدیق کرتی ہے. یہ انہی انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو کنکلوڈ کرنے والی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. تو تم اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اے یہودی علماء تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے. چلو مشرکین مکہ کو یہ بات نہیں پتا تھی، علماء یہود کی تو کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، تو اے علماء یہود تم پہلے کافر کیوں بنتے ہو؟ تمہیں تو پتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑے دام. یعنی میری آیتوں کو بیچ کر تم دنیاوی منفعت حاصل مت کرو، تم اس کتاب کو اہمیت دو دنیا کی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے. اور کیا ہوتا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تو ہماری جو اتنی لوگ عزت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لاٹ پادری جو بنے بیٹھے ہوئے تھے علماء یہود، 70 80 سال ان کی عمریں ہیں اور وہ اپنی گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر مبارک 52 سال تھی، وہ تو آپ کے بچوں کی طرح تھے اس طرح دنیاوی اعتبار سے. تو وہ یہ کہتے تھے اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو پھر ہماری تو چودراہٹ ختم ہو گئی. تو وہ اس لیے دنیا کی منفعت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو. اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے نا تو تم اپنی چودراہٹ اور دنیا کے نفع چھوڑ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، حق اور باطل کو مکس نہ کرو. یہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں ان کو اپنی عوام سے چھپا کے رکھتے تھے. جس طرح آج کے علماء ہیں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. کئی عوام تو ایسی ہیں جو عربی بھی نہیں پڑھ سکتی، اور ترجمے کی یہ حالت ہے کئی علماء ہیں جو قرآن کا ترجمہ نہیں ڈائریکٹ کر سکتے. تو چند ایک لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کا ترجمہ. اسی طریقے سے علماء یہود میں سے بھی چند ایک لوگ تھے کہ جو تورات کو انجیل کو سمجھتے تھے اور وہ چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا مت کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم بھی ہے اس بات کا. ایک تو ہوتا ہے جہالت کی بنا پر کوئی شخص کرے، جس کو علم نہیں ہے وہ تو چلو اس کی کوئی نہ کوئی عذر قابل قبول ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ، یہ بھی کوئی رول نہیں ہے. لیکن جو علماء ہیں ان کو تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہے، وہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. انہوں نے اپنی عبادت کے اندر سے رکوع کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو کہا کہ رکوع کیا کرو. یہود کی نماز کے اندر جو یہود کو نماز اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی اس میں رکوع موجود تھا، لیکن انہوں نے خود سے اس کو omit کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جان کو بھلا دیتے ہو. یہ علماء سے خطاب ہو رہا ہے، ذرا آج کے علماء کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آج کے بھی دیندار طبقے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے.
اے علماء یہود، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جان کو بھلا دیتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات تم پڑھ رہے ہو، اور پھر بھی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود جو ہے وہ نیکی کی طرف آتے نہیں ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب ظاہر کتاب پڑھنے والے کون تھے؟ پبلک تو کوئی نہیں تھی، علماء ہی تھے، علماء ہی کتاب پڑھنے والے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری چیز ہے صبر اور نماز۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہاں پر ڈسکس ہوا ہے کہ علماء یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے تم برائیوں کے اندر مبتلا ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ جب علماء جو ہے دنیا پرست ہو جائیں گے، دنیا کے کتے بن جائیں گے، تو ان کے لیے پھر دنیا کی اہمیت ہوگی، پھر وہ دنیاوی مال کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اسی وجہ سے پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کے امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط غلط فتوے دیں گے۔ جب کسی امیر آدمی کا مسئلہ آئے گا فتوا کچھ اور کر دیں گے، غریب آدمی کا آئے گا فتوا کچھ اور کر دیں گے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ دنیا داری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تو جب دنیا کے مال پر تم صبر نہیں کر سکتے نا، دنیا کے مال کی وجہ سے تم غلط فتوے دیتے ہو، تو اپنے آپ کو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ کرو تاکہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو، تو تب تمہارے لیے یہ دنیا داری جو ہے یہ وبال نہیں پھر بنے گی۔ یہ اس لیے یہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ اے علماء، تم مدد پیسے کے ذریعے، شہرت کے ذریعے نہ اللہ کی چاہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو۔ دنیا کا مال نہیں مل رہا، صبر کرو، دنیا کے کتے مت بنو۔ جب دنیا کے کتے بن جاؤ گے پھر تم ظاہر ہے کہ وہ فتوے دو گے جو پبلک چاہ رہی ہے، اور تم پھر تورات کو بھی چینج کرو گے، انجیل کو بھی چینج کرو گے۔ اس آیت کی یہاں پر اس اعتبار سے بڑی امپورٹنس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صبر اور نماز یہ بڑا بھاری کام ہے، مگر جو خاشعین ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے لیے یہ آسان ہے۔ اور یہاں پر ایک ضمناً یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ تو بھائیو اگر اس کا یہ مطلب ہے تو مجھے بتائیں آج تک انہوں نے کبھی کہا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، یا المدد یا صلاح؟ کسی نے کہا ہے آج تک؟ یا یہ بنتا بھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یعنی ان نیک اعمال کو اختیار کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ لہذا اس کو غلط طریقے سے پریزنٹ کرنا یہ قرآن کی تعریف ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی گارنٹی دی ہے کہ یہ محفوظ رہے گا، ترجموں کے اندر تو گھپلے کیے ہیں لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی ترجمے کی نہیں لی ہوئی ہے، اس ٹیکسٹ کی لی ہے جو عربی ٹیکسٹ ہے، یہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس کی بھی گارنٹی نہ ہوتی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو جس طرح علماء یہود نے تورات کو تبدیل کر دیا اور اسی طریقے سے علماء نصارہ نے انجیل کے اندر تعریف کر دی، تو آج قرآن پاک کے ساتھ بھی یہ اشر ہو چکا ہوتا، تفسیروں میں اور ترجموں میں تو ہو چکا ہوا ہے، تو اس ٹیکسٹ کے ساتھ بھی ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں جو کہ یہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس کو قیامت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہے، قیامت کے دن کی جواب دہی کا خوف ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گا۔ اور میں اگلے دن بھی ایک بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا اس کو اعلیٰ ترین جنت ملے گی، اور جو کوئی نیکی نہیں کرے گا، برائیاں کرے گا، جو مرضی کرتا رہے، اس کو دوزخ میں تو نہیں پھینکوں گا
لیکن کم درجے کی جنت ملے گی. تو کیا خیال ہے کوئی بندہ نماز پڑھتا؟ پھر سارے کہتے ہیں جنت تو مل ہی جانی ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی جنت تک پہنچ ہی جانا ہے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے دوزخ کا. نعوذ باللہ. یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے. اگر کسی کو یہ زوم ہو گیا نا تو ایک گھر میں صرف جو ہے وہ موم بتی جلا کے نا صرف 10 سیکنڈ کے لیے اپنی ہتھیلی موم بتی کے اوپر یوں رکھ کے بتا دیں، 10 سیکنڈ کے لیے. اور یہ آگ اور آخرت کی آگ تکاد تمیز من الغیظ، بھڑکتی ہوگی وہ اور غصے سے چنگھاڑ رہی ہوگی کافروں کو دیکھ کر، منکرین کو دیکھ کر، اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر. تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. تو آخرت کا جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا. اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین ہے ان کو کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ یقین کے درجے تک ہوگا تب انسان کا قبلہ درست رہے گا. ورنہ یقین مانے کہ نہ داڑھی رکھنے سے، نہ نمازیں پڑھنے سے، نہ شلواریں ٹکنے سے اوپر کرنے سے انسان کی اصلاح ہو سکتی جب تک آخرت کا یقین نہ ہو. اور یہی وجہ آپ دیکھ لیں کہ کئی علماء مسجدوں کے اندر نمازیں اور خطبے دیتے ہیں اور اسی مسجد کا چندے کو چوری کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، مدرسے کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں. اگر داڑھی سے تقوی آ جاتا ہوتا، نمازیں خالی پڑھا لینے سے تقوی آ جاتا تو ان کے دل میں کیوں نہیں آیا؟ آخرت کا یقین اور صحیح معنوں میں یقین. جیسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر آج اناؤنسمنٹ ہو گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پڑھے گا اس کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 4,000 روپیہ، تیسری صف والے کو 3,000 روپیہ. تو کیا خیال ہے پہلی صف میں جگہ ملے گی فجر میں؟ جو لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، آپ دیکھیں وہ بھی پہنچے ہوں گے. اور اس کے برعکس اگر یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو چوک میں ننگا کر کے 5 کوڑے لگائے جائیں گے کان پکڑا کر سب لوگوں کے سامنے، تب بھی لوگ پہنچ جائیں گے. کیونکہ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے. اس لیے آخرت کا یقین نہیں بیٹھتا دل کے اندر. آخرت کا یقین بیٹھے گا قرآن پڑھنے سے. قرآن ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے، قصے کہانیوں کے اوپر ہمارے عقائد اور نظریات کی بنیاد ہے، والعیاذ باللہ تعالی. لہذا یہ 7 آیات یعنی پہلا رکوع مکمل ہوا جو بنی اسرائیل کو دعوت تھی. اب جو ہے یہ مقدمہ شروع ہونے لگا ہے 9 رکوعوں پر مشتمل. یہ سمجھے کہ ان کے جرم کی ایک داستان ہے، ایک کیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے جس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہماری امت کے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا ہوئیں جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا اصول بھی وہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے، قیامت کے دن سے، کہ جس دن کسی شخص کا کوئی دوسرا شخص بدلہ نہیں دے سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی بھی شخص کے معاملے میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یہ میری طرف متوجہ رہیں، اور یہ جب آپ تھوڑا اور آگے ہو کے بیٹھ جائیں نا تاکہ جو بھائی اور آ رہے ہیں آگے ہو کے بیٹھیں، کافی جگہ ہے، بڑے کھلے کھلے بیٹھے ہوئے، آپ آگے ہو کے بیٹھیں، کلوز ہو جائیں. یہ سنت بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے نا مجلس کو کشادہ کرتے ہیں تاکہ نئے لوگ جب آئیں تو وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں. اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن، جب کسی نفس سے اس کا کوئی دوسرے نفس سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اب اس 48 نمبر آیت میں کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکتا. یہ کیا کیا چیزیں بتائیں؟ کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے. جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ہمارے مرید ہو جائیں، میں تو جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید نہ اپنے جنت میں لے جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں، آپ اس آئینے میں رخ دیکھ لیں
کہ وہ دن جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہیں بن سکے گی. کیٹاگوریکل ڈینائل نمبر 1. نمبر 2 ولا يقبل منها شفاعہ, اور کسی شخص کی طرف سے کسی کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اب ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ شفاعت باذن اللہ ہے, ایبسولوٹ شفاعت نہیں ہے, وہ ریلیٹو ہے. اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے گا اور یہ بھی بتائے گا کس کی شفاعت کرنی ہے, اختیار اللہ سے. لہذا آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ نے شفاعت فرمانی ہے. ہم یہ کہیں گے اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. شفاعت بھی اللہ سے مانگیں گے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے, کوئی شخص دھونس کے ساتھ وجاہت کے ساتھ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. اللہ جس کو اذن دے گا, وہ آتا ہے نا سورہ البقرہ میں ہی 255 نمبر آیت الکرسی کے اندر, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے حضور کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے. تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی. نمبر 3 ولا یؤخذ منها عدل, اور کسی سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اندر تو یہ 2 نمبری چل جاتی ہے کہ امیر آدمی پیسے دے کے چھوٹ جائے گا, آخرت میں نہیں, اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کام بھی نہیں چلے گا. اور چوتھی بات ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایم پی اے کی یا ایم این اے کی سفارش لڑا کے تو اندر خانے پرچہ کینسل کروا کے تو آزاد ہو جائے جرم کرنے کے بعد. آخرت میں اس قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور اب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون والوں سے, قوم فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے فرعونی بنی اسرائیل کو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تمہارے بیٹوں کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو, عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کو اپنی خدمت گار بنائیں, اپنی لونڈیاں بنائیں. اور لڑکوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی اسٹرینتھ نہ بن سکے. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو یہ خواب بھی آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے ذریعے فرعون کی یہ ساری سلطنت ختم ہوگی, اور اس ڈر کی وجہ سے بھی وہ یہ کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور بے شک اس معاملے کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے اے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ آزمائش کے طور پہ ڈالا تھا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا تھا. اللہ کی مرضی اور حکم میں فرق سمجھیں. مرضی یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو روک سکتا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو. مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو زبردستی روک سکتا ہے لیکن وہ نہیں روکے گا. نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں روکے گا, زنا کرنے والے کو بھی نہیں روکے گا, چوری کرنے والے کو بھی نہیں روکے گا, حج کی طرف جانے والے کو بھی نہیں روکے گا. کیوں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقواہا, ہم نے 2 راستے تم پر واضح کر دیے, چاہے تو یہ راستہ اڈاپٹ کرو چاہے یہ راستہ اڈاپٹ کرو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسجد میں نہیں لے کے جائے گا, زبردستی کسی کو شراب خانے میں نہیں لے کے جائے گا. البتہ یہ سب کچھ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب خانے میں جو جا رہا ہے اگر اللہ چاہتا اس کو زمین میں دھسا دیتا اس عمل کے, لیکن اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہے. یہ سورہ زمر میں آیا ہے کہ چاہو تو میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہاں اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو ناپسند کرتا ہے اور شکر گزاری کو اور فرما برداری کو پسند کرتا ہے. یہ بھی ساتھ بتا دیا میری مرضی اس میں ہے کہ تم میرا حکم مانو, لیکن اگر نہیں مانو گے میں تمہیں پکڑوں گا نہیں. یہ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, اس کا مطلب یہ ہے. یہ بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ گناہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں. میرے خیال ہے میں نے آپ کو کلیئر کر دی بات. تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس کے اندر کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو آزمایا ہے, ہر شخص کو آزمانا ہے. اسی آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ جو پیدا کیا یہ اسی لیے ہے تاکہ تمہیں جج کیا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے.
تو بغیر آزمائش کے نہیں پتا چلتا کہ کھرا کھوٹے کے اندر فرق کیا ہے. اب ایک اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ایک اور واقعے کا، وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں تو ہم نے نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہیں پر ہم نے فرعون کو ڈبو دیا اور تم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ بھی رہے تھے یہ منظر. تمہارا ایمان تو بڑے لیول پہ ہونا چاہیے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے سامنے تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور تمہیں اسی سمندر سے گزارا راستہ بنا کر. یہ بہت بڑا معجزہ تھا، تم دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود تم نے ناقدری کی. تو یہ کیا واقعہ تھا کہ 6 لاکھ کے لشکر کو لے کر 12 قبیلوں پر مشتمل، ہر قبیلے میں تقریباً 50,000 بندے تھے بنی اسرائیل کے. 6 لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام مصر سے نکلے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے. کیوں کہ فلسطین جو ہے وہ تقریباً 4,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے. یہیں پر ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے اور بیسیکلی سٹارٹ تو یہیں سے ہوا تھا بنی اسرائیل کا بھی. وہ تو جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بک کر، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ پھر مصر پہنچے، پھر وہاں سے آگے نسل چلی، سارا سلسلہ چلا، لیکن اوریجن ان کا جو ہے وہ تھا فلسطین. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں اور ان کو کہیں کہ اب یہ قتال اور جہاد کے ذریعے فلسطین کو حاصل کریں کافروں سے، اور وہ انبیاء کا مسکن ہے وہاں پر واپس آئیں. تو اب مصر سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کر بنی اسرائیل کی عوام جو 12 قبیلوں پر مشتمل تھی اس کو لے کر راتوں رات نکلے تاکہ یہ جو ہے فلسطین کی طرف جائیں. اور وہ کافی لمبا سفر تھا. اسی سفر کے دوران مصر سے سرائے سینا جاتے ہوئے راستے میں بہت بڑی سمندری جھیلیں آتی تھیں. یہ وہی سمندری جھیلیں ہیں جن کو بعد میں توڑ کے اس وقت نہر سوئز بنی ہوئی ہے. سمندر کی بڑی بڑی جھیلیں تھیں، تھوڑی سی خشکی پھر جھیل، پھر خشکی پھر جھیل. تو یہ اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں نا تو جو میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی، اس کے درمیان ایک باریک سی نہر سوئز چل رہی ہے جس سے اربوں ڈالر کماتا ہے اس وقت مصر. یہ نہر سوئز جو ہے یہ پہلے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں. بعد میں یہ جب انگریزوں کی وہاں پر حکومت آئی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، انہوں نے ان جھیلوں کے درمیان جو خشکی کے جو پیچز تھے ان کو توڑ کے ساری جھیلیں ملا دی تو وہ پورا سمندر جو ہے اوپر سے نیچے جوڑے. ورنہ پورا افریقہ کراس کر کے کئی مہینوں کے سفر کے بعد ریڈ سی تک بندہ پہنچتا تھا. اس کی وجہ سے ایک دن میں پہنچ جاتا ہے. تو بہت بڑے یہ ان کا کارنامہ تھا. تو اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں تھیں سمندر کی، لیکن وہ سمندر کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے تو وہ کتنے 100 کلومیٹر کے اعتبار سے. تو اسی میں سے ایک جھیل ایسی تھی کہ جو کہ ان کے راستے میں پڑتی تھی سرائے سینا کی طرف جاتے ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام جب آ کے وہاں کھڑے ہوئے، یہ ڈیٹیل سے ذکر جو ہے سورہ قصص میں اور سورہ الاعراف میں آئے گا. میں صرف آپ کو صرف ضمناً یہاں پر ایک جو ہے وہ ایز اے سٹوری چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ وہ یاد دہانی کروائی جائے. تو جب وہ وہاں پر پہنچے اس جھیل کے کنارے، جو سمندری جھیل تھی، بہت بڑی جھیل، کئی 100 کلومیٹر چوڑی. اب کنارے میں پہنچے تو پیچھے سے فرعون کی بھی فوجیں آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا جو آسا ہے یہ اس سمندر کے اوپر ماریں. جب انہوں نے آسا مارا تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، دونوں طرف بڑی بڑی چٹانوں کی طرح وہ پانی کی ویوز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اور پھر راستہ جو بیچ میں بن گیا اس سے وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے. اور جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے جو فرعونی آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ تو راستہ بنے ہوا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں اس میں. تو جب وہ ایگزیکٹ سینٹر میں پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو وہ مل گیا. وہ دریا نہیں تھا، وہ سمندر کی بہت بڑی جھیل ایک سمجھے، تو وہ ملا تو وہاں پر وہ غرق ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں تو ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اس وقت کنارے پر دیکھ رہے تھے. اب تو تمہیں یہ نہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ نے تمہاری خاطر اتنا بڑا معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر. اور ایک اور واقعہ، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، کہ 40 راتوں کے لیے وہ کوہ طور پر آئیں.
وہ صحرائے سینا کے ٹپ کے اوپر جو ہے نا وہ یہ اس طرح کر کے وہ ٹرائنگل سی بنتی, یہاں پر آ کر وہ ٹپ کے اوپر کوہ طور ہے. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیں, یعنی وہاں پر ان کی ٹریننگ ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالی نے کی, اور وہاں پر ان کو تورات بھی عطا فرمائی. تو 40 راتوں کا جب وعدہ کیا, ثم اتخذتم العجل من بعدہ, تو تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا پیچھے سے. وانتم ظالمون, اور تم ظلم کرنے والے تھے. یعنی پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے, چند دنوں کے لیے وہ ساری ٹیریٹری چھوڑ کر کوہ طور کی طرف گئے ہیں, پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. یہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا سورۃ الاعراف کے اندر. اور سامری نے ان کو فتنے کے اندر مبتلا کیا. وعلیکم السلام. بچڑے کو خدا بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد, بعد ذلک لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اس جرم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, لیکن اس کی معافی کا طریقہ بھی آ رہا ہے, کس طریق پر معاف کیا. وہ ایسے نہیں تھی معافی ہو گئی, ظاہر ہے مرتد ہوئے تھے, اور مرتد کی سزا جو ہے تورات کے اندر قتل ہے. وہ آ رہا ہے آگے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات, والفرقان, اور ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کس وجہ سے؟ باتخاذکم العجل, کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. فتوبوا الی بارئکم, تو اب اپنے باری یعنی اپنے خالق کی طرف توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تو اب اپنوں کو قتل کرو. یعنی وہ 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ تورات کے اندر ملتا ہے کہ 70,000 یہودی تھے جنہوں نے, ان 6 لاکھ میں سے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. ایک دن میں 70 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا. مرتد کس طرح 70,000 یہودیوں کو ایک دن کے اندر قتل کیا گیا. یہ ہے قتل مرتد. جو مرتد ہے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ سزا تورات کے اندر بھی موجود ہے, اور یہی سزا اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے اندر بھی باقی رکھی ہے کہ جو دین کو ایکسپٹ کرنے کے بعد چھوڑے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. تو جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس دعوت کے اندر اس کو آپ سمجھیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس پھر جماعت کی یا پھر اس دعوت کا جو منہج ہے اس کے اندر صفائی کی, پرجنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سمجھے پرجنگ ہوئی ہے. وہ 70,000 لوگ جو کہ بد عقیدہ ہو چکے تھے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے شرک کیا. اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے شرک کے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے سوائے شرک کے. سورۃ النساء کے اندر ایک ہی سورت میں آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر 72 نمبر آیت میں فرمایا, انہ من یشرک باللہ, بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کتاب الدعوات چیپٹر صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کتاب الایمان چیپٹر, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی, ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا کے اندر ہی کر لی, لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن, اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے
جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے والوں کا یہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب اپنے آپ کو قتل کرو، مراد یہ کہ اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو، کیونکہ قبائلی زندگی کے اندر اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے بندوں کو قتل کرتا تو ہو سکتا ہے ان کی جو قبائلی تعصبیت ہے وہ بھڑک اٹھتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا اور اس بچڑے کو خدا بنایا اس کو قتل کرے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ شرک کر رہا ہے ہماری تعویل کے مطابق یا اس کی تعویل کے مطابق وہ توحید ہے تو ہم اس کو قتل کریں گے، نہیں. کیونکہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے وحی، نبی کے اوپر وحی آئی تھی، اور نبی کی جو وحی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹ نالج ہوتا ہے. آج کا جو معاملہ ہے علماء کے جو فتوے ہیں ان کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر تو فتویٰ نویسی بڑی عام ہے، لوگوں کو کافر کہنا، جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھ کے تو دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے، مشرک کہنا شروع کر دیتا ہے. تو فتوے بازی جو ہے یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا منہج یہ ہے، اہل سنت کا منہج یہ ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا منہج یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر واضح کی جائے، اس کے بعد معاملہ چھوڑ دیا جائے، اس کو سمجھانا فرض ہے بس. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر نہیں تو مانتا تو مشرک، تو کافر، اور اس کو فتویٰ بازی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے حضور بہت بہتر عمل ہے. کیا؟ کہ جن لوگوں نے ارتداد کیا، جو مرتد ہوئے، ان کو قتل کیا جائے. فتاب علیکم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نیکڈ آئی کے ساتھ سامنے نہ دیکھ لیں. یہ بھی ڈیٹیل سے سورۃ الاعراف کی 155 نمبر آیت میں آئے گا. وہ 70 کے قریب لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، وہ خواہش کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا کہ اتنی بڑی یہ جرت کر رہے ہیں، اور یہ ایمان بالغیب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہی ماننا ہے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ ایسی تجلی فرمائی کہ وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. وہ سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، تورات میں بھی موجود ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ کر پکڑ لیا، یعنی تم مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا تمہاری خواہش کی وجہ سے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. مطلب وہ اگر ایک سمجھے کہ ایک قسم کی ان کو پھینٹی لگی نا، اب ان کی عقل ٹکانے آئی کہ ہم نے آندہ یہ گستاخی والی خواہش نہیں کرنی ہے. ہر مومن کو الحمدللہ قیامت والے دن جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر دیدار نہیں ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، خواب کے اندر. اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی نے امام بخاری کے کامنٹس بھی اس حدیث کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو. لہٰذا یہ بات بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں نے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دفعہ خواب میں زیارت کی. بھائی یہ جھوٹ ہے. اگر یہ بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب زیارت کی خواہش ظاہر کی تھی، سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن خواب میں زیارت کرا دیتا ہوں اگر میں تو یہ آفر پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے امام حنیفہ کو جو 100 دفعہ بعد میں کروانی ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو نعوذ باللہ، مطلب موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر بزرگوں کو درجہ دیتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن پروفٹ کے اوپر نہیں ان کو فائز کر سکتے. اسی طریقے سے باقی بزرگوں کے بارے میں جیسے سلطان بہو صاحب نے بھی اپنی کتاب عین الفقر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی نہیں برداشت کر سکے، اور ہمارے ساتھ ایسے ایسے اس وقت 70 اولیاء ایسے موجود ہیں جو روزانہ 70 دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ سب بھائی جھوٹ ہے.
یہ قرآن سے ٹکراتا ہے. اسی لیے پھر یہ لوگ شعر لکھتے ہیں علم بس کریو یار، علم چھوڑ دو، کیونکہ علم کے اوپر جو آئے گا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت تو اہل علم کو ہوگی. تو جب اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوگی تو پھر بندہ اس قسم کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان کے اوپر بلیو کرے گا. بھائی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ اب قیامت تک نہیں یہ دوبارہ کبھی ریپیٹ ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے، آج آپ نوٹ کر لیں. کیونکہ جب سے یہ جیو ٹی وی اور آج ٹی وی اور ایئر وائی والے آ گئے ہیں نا، اب نہ کبھی کوئی بزرگ کرامت دکھا سکے گا اور نہ کس طرح کا دعویٰ کر، ورنہ جیو والے پہنچ جائیں گے جی ہاں جی حضرت صاحب دسیں کہڑے 70,000 نو کلمہ تسی پڑھا رہے ہو، فلاں بزرگ کب وہ جناب وائٹ اٹھنا شروع کر دیتا، وہ کہیں گے دسو اسی ویڈیو بنانی ہے. یہ ابھی آپ پچھلے دنوں میں یہ چلی کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ 33 جو کان جو ہے وہ تقریباً 1.25 کلومیٹر زمین کی گہرائی کے اندر پھنس گئے ہیں. پورا چلی اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ لگائے ہوئے تھا. اس وقت تو بڑا موقع تھا کہ اس وقت کوئی دنیا کے اندر مسلمان بزرگ سامنے آتا کہتا جی سارا چلی مسلمان ہو جائے، میں کرامت دکھاتا ہوں، یہ نیچے سے بندے باہر نکالتا ہوں. سب جھوٹ ہے بھائی. آج میں کوئی کتاب لکھ کے تو لکھ دوں یہ 200 سال پرانی کتاب ہے، فلاں بزرگ تھے یہ ہے، تو وہ بس اسی طرح مشہور ہو جائے گا. ڈیفینیٹ علم کون سا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. باقی قصے کہانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کر دیا تھا تم پر بادل کا، اور اتارا تم پر من اور سلوہ. یہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے تھے. من ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ شکر ٹائپ کا، ایک شبنم ٹائپ رات کے وقت نازل ہوتی تھی، صبح وہ شکر کی طرح وہ میٹھی ہوتی تھی، کاربوہائیڈریٹس آج کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں. اور سلوہ جو ہے وہ مچھلی پرندے تھے جو کہ آگے وہاں پر بیٹھتے تھے ہزاروں کی تعداد کے اندر، بڑی آسانی سے ان کو وہ شکار کر لیتے تھے. تو پروٹینز ان کو ان پرندوں سے مل جاتی تھی، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ ان کو من کے ذریعے مل جاتی تھی. یہ ان کو بہترین کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے ملتا تھا. اور چونکہ وہ سرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تو ان کے سروں کے اوپر اللہ کی طرف سے 6 لاکھ کی فوج کے اوپر بادل کا سایہ رہتا تھا کہ گرمی نہ لگے. دیکھیں کتنے لاڈلے، اور حالت کیا ہے ان کی کہ یہ اب آگے آئے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا. کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اور وہ کیا ظلم؟ اب ان کے ظلم کی داستانیں شروع ہو رہی ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر جہاں سے جو چاہے وہ تم کھاؤ، اور اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا حِطَّةٌ کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے. نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ واقعہ کب کا ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور اس کے بعد سرائے سینا کے اندر یہ فلسطین کی طرف قتل کرنے کے بعد بڑھنے لگے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ان کو بتاؤ کہ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی اور اپنی جانیں دینی پڑیں گی فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان پر دعوت پیش کی کہ بھئی اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی خود جنگ کرے اور تم لوگ جا کے وہاں پر جنگ کرو، ہمیں تو فتح شدہ حالت میں چاہیے. ظاہر ہے اتنے لاڈلے تھے، کھانا پینا بھی اوپر سے آ رہا ہے، بادلوں کا سایہ بھی ہے، ہر چیز انہوں نے کوئی سارے وہ نازوں کے اندر پلے ہوئے تھے، اور لڑائی کہاں سے کر سکتے تھے، وہ قتال کہاں سے کر سکتے تھے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سزا مسلط کی کہ 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین ان کے اوپر حرام کر دی. تو 40 سال تک یہ پھر سرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ منتقل کیا. وہ پیغمبر بنے ان میں، اور ان کے وہ لیڈر بھی بنے. اور اس 40 سال کے اندر ادھر ظاہر ہے ان کی نئی نسل بھی پیدا ہوئی اور وہ جوان بھی ہوئے. انہوں نے وہ ٹف ماحول دیکھا ریگستان کا، 40 سال ان کے اس میں گزرے، ظاہر نئی نسل پوری تیار ہوئی. تو اب وہ اس قابل ہو گئے کہ اب وہ جب نوجوان نسل تیار ہوئی تو پہلے تو سارے بزدل تھے، اب جنہوں نے ساری ریگستان کی زندگی دیکھی ہوئی تھی وہ بڑے ٹف تھے.
انہوں نے کہا جی ہم جہاد کریں گے اور ہم فلسطین کو حاصل کریں گے. تو اب ان کے لیڈر تھے اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام. تو پہلا جو شہر تھا جیریکو، یہ اس وقت بھی موجود ہے فلسطین سے جسٹ پہلے، یروشلم سے پہلے. تو یہ پہلا قصبہ تھا جو ان کو فتح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب یہ تم فتح کرو گے تو ظاہر اللہ کی مدد سے فتح کر رہے ہوگے، تو جب اس میں انٹر ہونا تو تم نے انٹر ہوتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، یعنی عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ بات آپ نے ساتھ ساتھ اپنے منہ سے کہنا ہے حطۃ حطۃ، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اب انہوں نے حطۃ کے بجائے کیا کہنا شروع کر دیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے وہ قول جو اللہ نے ان کو کہا تھا اس کی بجائے کوئی قول کہنا شروع کر دیا، اس کو بدل دیا. اور وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں، کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے کہ انہوں نے حطۃ کی بجائے کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانا، بالی میں دانا. وہ حطۃ کہا گیا تھا کہ مغفرت مانگو، انہوں نے حبۃ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا دانا، گندم مانگنی شروع کر دی. یہ اصل میں انہوں نے ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے. ان کی ایک عادت تھی، ان کے اندر مسخرہ پن موجود تھا، ہر بات کو بگاڑنا. تو انہوں نے اس کو بھی مذاق، اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ تو مذاق نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے، وہ ظالموں نے وہ قول بدل دیا غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا اس کو چھوڑ کے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے پھر جو ہے وہ عذاب بھیجا، بما کانوا یفسقون، اس چیز کے بدلے میں جو کہ وہ انہوں نے فسق کیا تھا. اور وہ کیا ان کے اوپر عذاب آیا تھا؟ یہ تورات کے اندر موجود ہے کہ پلیگ کا مرض جو ہے نا، طاعون کی بیماری ان کے اندر پھیل گئی. ہزاروں لوگ جو ہیں پھر وہ اس بیماری کا شکار ہوئے. جس طرح آج آپ سمجھیں یہ ڈینگی وائرس اور یہ اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اپنا آسا جو ہے یہ چٹان پر مارو. اب ظاہر ہے کہ 6 لاکھ کا لشکر ہے اور پانی کے بارے میں، اب یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی تاریخی ترتیب موجود نہیں ہے. اس سے جو پہلا واقعہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر جیسا قرآن پاک کے اندر، وہ میں نے بتایا یہ ایز اے اس طرح سٹوری بک نہیں ہے. قرآن پاک میں صرف جسٹ واقعات بیان ہوتے ہیں، ان سے پھر مورل لیسن نکلیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا. جب ہم نے فرمایا کہ تم اپنا آسا جو ہے وہ چٹان پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے، چٹان میں سے 12 چشمے بہ نکلیں گے. کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے. کیونکہ قبائلی زندگی کے اندر میں نے بتایا نا کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے. اب 3 بچے ہیں تو باپ جب گھر جاتا ہے تو 3 چیزیں لے کے جاتا ہے، ایک نہیں لے کے جاتا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ نے اپنا جو گھاٹ ہے وہ پہچان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ سمجھے آج کے اعتبار سمجھے یہ ٹوٹی فلاں کے لیے، یہ ٹوٹی فلاں کے لیے، فلاں کے لیے چشمہ یہ فلاں، اس طریقے سے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے مت بن جاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے. اب عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمیں وہی من و سلوہ مل رہا ہے، کوئی زبان کا چٹخارا بھی آنا چاہیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، یخرج لنا، کہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو کہ زمین اگاتی ہے. اب وہ چسکے کی چیزیں، من بقلیہا، ساگ، وقثائہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور گیہوں یعنی لہسن، لہسن کے معنوں میں بھی آتا ہے، گیہوں کے معنوں میں، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز. اب یہ ساری جو زمین کی کھیتی ہے نا، یہ اب ہمیں اب نکال کے دے. ہمارا جو زبان ہے نا وہ اب جنتی کھانے نہیں کھا سکتی، اب ہم نے چسکا لگانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان سے فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ
کیا تم وہ چیز جو کہ ادنا ہے اس بہترین چیز کے بدلے میں وہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کیلکولیٹڈ کھانا آ رہا ہے بغیر محنت کے، اب تم اس کو چھوڑ کے تو تم یہ چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو اب ان چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ دنیا کے فزیکل لاز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اہبطوا مصرا، کسی شہر کے اندر اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تم جو چاہو گے وہاں پر تمہیں مل جائے گا، یعنی پھر کھیتی باڑی شروع کرو، پھر یہ اس طرح مفت نہیں ملے گا، یہ زمین کے اجناس جو ہیں تو دنیا کے اندر فزیکل لاز چلیں گے، دنیا کے اندر یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مورل لیسن جو ان تمام سٹوریز کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اب مورل لیسن جو میں نے بتایا تھا یونیورسل ٹروتھ آئے گا، وہ پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان کو اوپر مسلط کر دی، heaped upon them، ان کے اوپر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ، اور غربت، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اب اتنی نافرمانی ہے ظاہر ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر فیصلہ سنایا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے، یہ نہیں کہ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ مراد یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ قتل کیا کرتے تھے، جو کہ سب سے بڑی ناحق چیز ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمان، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ تو یہ پہلا یونیورسل ٹروتھ اس کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا مسلط کر دی کہ ان کے اوپر ذلت مسلط، اور وہ آپ دیکھیں گے اس وقت سے ذلت مسلط ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دوسری دفعہ ان کا قبلہ گرایا جا چکا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ قبلہ جو گرایا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، اور دوسری دفعہ ان کا جو وہ قبلہ گرایا گیا یروشلم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تقریباً 500 سال ہو چکے تھے ان کے قبلے کو گرے ہوئے، اور وہ قبلہ آج تک گرا ہوا ہے ان کا، ایک دیوار صرف اس کی ہیکل سلمانی کی باقی ہے، جس کے سامنے وہ تورات ایسے پڑھ پڑھ کے تو وہ گریا کر، جس کو دیوار گریا بھی کہتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیکل سلمانی دوبارہ تعمیر کریں اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ شہید کریں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور ہمیں بھی اس سے یہ مورل لیسن لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمائے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔